بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ آج ہم دو بیماریوں کا ڈسکس کریں گے، ایک سانس کا پھولنا ہے اور دوسرا جو ہے دھڑکن کا تیز ہونا۔ تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، کافی ہیلتھ کے لیے اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے۔ آپ امید ہے اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اچھے اچھے کمنٹ سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے۔ تو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی اور چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ جو سانس کا پھولنا ہے اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیں، پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایک ہی طرف دھیان جاتا ہے، اور وہ جب بھی سانس کا پرابلم ہوتا ہے تو ہم پھیپھڑوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کا ایکس رے وغیرہ، چیسٹ ایکس رے وغیرہ ہم لیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی پھیپھڑوں کا ہی مسئلہ ہو۔ اگر بلڈ کی کمی ہے تو انیمیا میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ چاہے کام کریں چاہے نہ کریں، اگر کام کرنے سے آپ کا سانس پھول رہا ہے تو اس میں دل بھی انوالو ہو سکتا ہے اور پھیپھڑوں کی انفیکشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جو ڈیزیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کام کے آپ کا سانس پھول رہا ہے اور وہ نارمل نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے، اس میں پھر آپ کا جو ہے نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی وغیرہ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اسٹریس وغیرہ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو دل کا سائز ہے وہ اگر بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا سانس جو ہے وہ پھول سکتا ہے اور آپ جو ہے نارمل سانس نہیں لے سکتے۔ اس لیے خالی پھیپھڑوں کو اس کا الزام دینا ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ اچھی طرح تشخیص نہیں کروائیں گے اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائیں گے تو آپ اپنے خود جو ہے اس کو گیس نہ کریں اور اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کروائیں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر بلڈ کی کمی ہے تو اس کی ارینج کیا جائے، بلڈ لگوایا جائے۔ اگر تھوڑا کم ہے تو پھر میڈیسن کے ذریعے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آئرن وغیرہ جو ہے وہ سپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، سیرپ فارم میں، کیپسول فارم میں آپ وہ جو بلڈ کی کمی ہے وہ پوری کر سکتے ہیں، اور فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے بلڈ کی کمی پوری ہو سکے۔ اگر اس سے زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ کو بلڈ لگوانا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ زیادہ جو پرابلم ہے وہ مڈل ایج میں ہوتی ہے، درمیانی عمر میں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں۔ تو جو درمیانی عمر کا حصہ ہے اس میں زیادہ پرابلم یہ آتی ہے، اس میں سانس کا پھولنا بھی آ سکتا ہے اور اس میں جو ہے دھڑکن جو ہے، جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی تیز ہو سکتی ہے، آپ کی پلس تیز ہو سکتی ہے۔ پلس تیز ہونے کا زیادہ پرابلم جو دنیا میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تھائرائڈ گلینڈز ہیں اس کی یہ مین ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو رہی ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں۔ جو دھڑکن کا تعلق ہے زیادہ تیز ہونے کا، اس میں سر درد بھی انوالو ہے۔ بعض دفعہ کسی پیشنٹ کو سر درد زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو ہے ہیڈ ایک کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو دھڑکن ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ دل کے کمزور جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ بعض دفعہ کوئی ایسی خبر سنتے ہیں، انہونی خبر سنتے ہیں یا کہ ڈر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ تھائرائڈ گلینڈز جو ہمارے گلے میں محفوظ ہیں، اللہ پاک کا نظام ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم زیادہ آ رہی ہے۔ تو آج یہ پرابلم جو ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، سورہ یاسین کا روزانہ کا پڑھنا، صبح کو اٹھ کر سورہ یاسین کا معمول بنائیں، سورہ رحمان کا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، اور جو ہے صدقہ خیرات کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، جتنا بھی حسب توفیق ہو اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے تو انشاءاللہ 10 روپے اللہ پاک ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ سانس پھولنے کی کیا کیا ریزن ہے اور دل کی دھڑکن کی کیا کیا ریزن ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان موذی امراض سے محفوظ فرمائے، ہماری فیملی کو محفوظ فرمائے۔ A1 چینل، ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی کو کامیاب کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔